بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ٹیچر آصف شبیر، 5th کلاس کی مطالعہ پاکستان کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تحریک پاکستان کے اہم واقعات۔ بر صغیر میں مسلمانوں کے اقتدار 712 میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے شروع ہوا۔ اس وقت مسلمانوں کی حکومت پورے عرب اور آس پاس کے علاقوں تک قائم تھی۔ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دے کر سندھ کو فتح کر لیا۔ مزید مہمات کے بعد ملتان کو بھی فتح کر لیا گیا۔ محمد بن قاسم نے ہندو اور بدھ مت رہنماؤں کے وظیفے مقرر کیے اور ان کے ساتھ عزت اور احترام کا مظاہرہ کیا۔ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے بہت سے غیر مسلمان ہو گئے۔ بیرونی حملوں کے باوجود سندھ، پنجاب اور دوسرے علاقوں کے لوگوں کو اپنی اپنی علاقائی ثقافت کے مطابق زندگی بسر کرنے میں بھی مصروف رہے۔ محمد بن قاسم کے بعد مختلف مسلمان حکمرانوں نے برصغیر پر حکومت کی، جن میں خاندان غلامہ، تغلق اور خلجی خاندان شامل تھے۔ مغل حکومت کا خاتمہ 1857 میں ہوا اور جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے برصغیر پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا۔ انگریزوں کا اقتدار 1947 تک قائم رہا۔ تحریک پاکستان کے اہم واقعات ذیل میں دیے گئے۔ اب سب سے پہلے ٹو نیشنز تھیوری، جسے ہم دو قومی نظریہ، اس کا آغاز کیسے شروع ہوا۔ دو قومی نظریے سے مراد کے برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں ہیں، مسلمان اور غیر مسلم قومیں آباد ہیں، جن میں اکثریتی آبادی ہندو قوم پر مشتمل تھی۔ اگرچہ یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہی ہیں، لیکن یہ آپس میں گھل مل نہ سکے اور نہ ہی دونوں قوموں کے مشترکہ معاشرت وجود میں آ سکی، اور یہی چیز دو قومی نظریے کی وجہ بنی۔ سر سید احمد خان کا خیال تھا کہ انگریزوں کو طاقت کے ذریعے شکست نہیں دی جا سکتی، لہذا مسلمانوں کو غیر مسلم معاشرے میں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے انگریزوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے چاہیے، مغربی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ سر سید کی اس تحریک کو علی گڑھ کہا جاتا ہے۔ سر سید نے مسلمانوں کے لیے لفظ قوم استعمال کیا اور 1867 میں اردو ہندی تنازع کے بعد دو قومی نظریہ کھل کر سامنے آ گیا، اور اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان بنا۔ اس کے بعد دیکھیں عزیز طلباء، انڈین نیشنل کانگریس کا قیام۔ انڈین نیشنل کانگریس 1885 میں ایک انگریز اے ہیوم نے انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے سیاسی جماعت قائم کی تاکہ عوام کے جذبات حکومت تک پہنچ جائیں۔ اس جماعت کو انگریزی حکومت کی سرپرستی حاصل رہی اور اس کے کئی سالانہ اجلاس کی صدارت بھی انگریز کرتے رہے۔ 1947 میں آزادی کے بعد ہندوستان کا پہلا گورنر جنرل بھی ایک انگریز لارڈ ماؤنٹ بیٹن بنا۔ ابتدا میں کچھ مسلمان بھی کانگریس میں شامل ہوئے، مگر کانگریس نے مسلمانوں کے حقوق کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے کئی اہم رہنما کانگریس سے بھی الگ ہو گئے۔ اس کے بعد یہ اہم معلومات ہے کہ کوئی طالب علم کانگریس کا ممبر نہیں بن سکتا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ہمارے پاس ہے تقسیم بنگال۔ تقسیم بنگال دیکھیے کیا ہے کہ 1905 میں انگریزوں نے اپنی انتظامی مجبوری کی وجہ سے بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اتفاقاً مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ اس تقسیم سے مسلمانوں کے لیے ترقی اور خوشحالی کی امید پیدا ہو گئی، مگر ہندوؤں نے تقسیم بنگال کی مخالفت شروع کر دی۔ انگریز حکومت نے 1911 میں بنگال کی تقسیم کو منسوخ کر کے دوبارہ ایک صوبہ بنا دیا۔ تو عزیز طلباء، آج کا یہ ہمارا لیکچر جو ہے نا وہ تقسیم بنگال پر ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔